अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मुरसल का ताल्लुक़ भी इलल के साथ है। जैसा कि हमने गुज़श्ता लेक्चरों में बयान किया, तदलीस इल्लत के असबाब में से एक सबब है। तो इसी तरह मुरसल रवायत भी तदलीस की तरह इसमें भी इनकिता होता है। तो अब हम मुरसल पर बात करना चाहते हैं। फिर तदलीस और इरसाल खफ़ी में कुछ फ़र्क हैं, कुछ मुश्तरक बहूस हैं, कुछ अलहदा बहूस हैं। फिर हम इरसाल खफ़ी पर मुफस्सल बात करेंगे। मुरसल का लफ्ज़ी माना ये बाब अरसला युरसिलु इरसालन से इसमें मफ़ऊल है। इसे मुरसल कहने की वजह कि मुरसल का मतलब है बेलगाम छोड़ी गई। गोया जो मुरसल हदीस होती है उसे उसकी सनद को इसी बिना पर मुरसल कहा जाता है कि सनद को मुरसल बनाकर किसी मारूफ रावी से जोड़े बगैर उसे रवायत कर दिया जाता है। हक तो होता है कि सनद को मुत्तसिल बयान किया जाए, लेकिन आखिर में रवायत की सनद के अंदर कुछ रावियों को छोड़ दिया जाता है। इसी बिना पे इसे मुरसल कहा जाता है। सनद के मुख्तलिफ हिस्से हैं। शुरू वाला हिस्सा, आखिर वाला हिस्सा और दरमियान वाला हिस्सा। इनकिता किस नौइयत का है? ऐमा मुहद्दिसीन ने इनकिता की मुख्तलिफ सूरतों को देख कर हुक्म लगाया है। जब हम मुरसल की तारीफ पर गौर करते हैं, नुज़हत नज़र सफ़ा नंबर 43 और दीगर उलूम हदीस की किताबों में ये तारीफ मौजूद है। हुआ मा साकता मिन आखिरी इसनादिही मिन बाद ताबी। वो हदीस जिसकी सनद के आखिर से ताबी के बाद वाला हज़फ हो। बाद वाले से मुराद रावी, वो एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, तीन भी, चार भी, पांच भी। पहली बात, सनद के आखिर से रावी का हज़फ होना, इसे कहते हैं मुरसल। यहां यह भी याद रखा जाए कि अगर सनद के शुरू में सकत है, यानी सनद के शुरू में रावी गिरने वाला है, तो उसे कहते हैं मुअल्लक। इसी तरह अगर मुसलसल दो रावी गिरें दरमियान से, तो उसे कह देते हैं मौजल। और ये सारी सूरतें इनकिता की ही सूरतें हैं। तो इल्लत का मतलब था खुफिया इल्लत और ज़ाहरी इल्लत। तो सनद के अंदर ये तलाश करना है कि यहाँ कौन सा रावी गिरा है। तो ये इल्लत के मसाइल में से एक मसला है। ताबी कहे काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसको मुरसल कहते हैं। ताबी की दो किस्में हैं, खा वो सगीर हो या कबीर हो, दोनों की रिवायत का एक ही हुक्म है। अब
ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ تابعی کے بعد تو صحابہ ہی آتے ہیں، وہی کو گرا ہوگا، یہ ہمارے ذہن میں آتا ہے۔ جب ہم تتبع کرتے ہیں تو تابعی ان تابعی یعنی تابعی کا استاد بھی تابعی ہے، یہ بہت زیادہ مثالیں ملتی ہیں۔ پھر تابعی کے بعد استاد، آگے پھر دادا استاد، یہ بھی تابعی ہیں۔ تابعی کے بعد 3 مسلسل تابعین ہیں، 4 تابعین ہیں، 5 تابعین ہیں، یہ ساری مثالیں کتابوں میں ملتی ہیں۔ اب تابعی کس کو چھوڑ رہا ہے اس کا ہمیں کوئی تعین نہیں ہے، ایک بات۔ دوسری بات، تابعی کتنوں کو چھوڑ رہا ہے اس کا بھی ہمیں کوئی تعین نہیں ہے۔ تو یہ جہالت ہے نا، مجہول ہیں، کن کو چھوڑ رہے ہیں؟ تابعی رحمہ اللہ ہمیں پتہ نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے جیسے کسی سند میں مجہول راوی آ جائے تو وہ روایت ضعیف ہوتی ہے، بعینی ہی مرسل کے اندر تابعی کہتا ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب تابعی نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا نہیں ہے، سنا نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، تو کیسے وہ کہہ سکتا ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ اس کا مطلب ہے تابعی سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک کچھ لوگ، کچھ راوی حذف ہیں، اب وہ مجہول ہیں۔ یہ ہے وجہ مرسل کے ضعیف ہونے کی۔ اگلی بات ہے کہ مرسل کی تعریف پر سیر حاصل بحث ہو سکتی ہے، لیکن راجح وہ ہم نے بیان کر دیا ہے کہ سند کے آخر میں تابعی کے بعد راوی کا حذف ہونا، دوسرے لفظوں میں تابعی کہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم نے اپنے ایک ہونہار شاگرد فضیلت مآب ابو عمر الاسری حافظہ اللہ سے اس پر ہم نے ایک مفصل کتاب لکھوائی ہے اپنی نگرانی میں کہ اصول حدیث کی اصطلاحات پر سلف سے خلف تک آج تک جو بھی تعریفیں کی گئی ہیں، مثلا یہی لے لیں، مرسل لے لیں، اس کی کیا کیا محدثین نے، اصولیوں نے تعریفیں کی ہیں۔ سب سے پہلے کس نے تعریف کی تھی، وہاں سے لے کر آج تک اردو عربی تمام علماء محدثین اصولیین نے جو تعریفیں کی ہیں اس پر ہم نے ایک انسائکلوپیڈیا تیار کروایا ہے۔ انشاءاللہ جلد ہی ہم اسے شائع کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو جب دیگر کچھ ائمہ نے مرسل کی تعریف میں یہ لفظ نقل کیا ہے کہ تابعی صحابی کا واسطہ چھوڑ کر کہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس پر دوسرے ائمہ محدثین نے گرفت کی ہے کہ اگر یہ پتہ چل جائے کہ تابعی نے صحابی کو ہی چھوڑا ہے یا تابعی صحابی کو ہی چھوڑتا ہے پھر تو مرسل روایت صحیح ہونی چاہیے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ صحیح مسلم بخاری میں ہی دیکھ لیں، تابعی کے بعد 2 3 راوی وہ سارے تابعین ہی ہیں، تو یہ دلیل ہے کہ تابعی ہر وقت کس کو چھوڑتا ہے اس کا ہمیں تعین نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ائمہ محدثین نے اس کو ضعیف کہا ہے، مرسل کو۔ ہم تفصیل میں نہیں جانا چاہتے ورنہ بہت زیادہ وقت ہمیں درکار ہے۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے اختصار علوم الحدیث کی نامی قسم وہ مرسل بیان کی ہے، نامی قسم مرسل بیان کی ہے، وہاں بھی کچھ فوائد موجود ہیں۔ محدثین کے ہاں تابعی کی مرسل روایت ضعیف ہوتی ہے، غیر ثابت ہوتی ہے، اس پر ائمہ محدثین کے بہت زیادہ اقوال ملتے ہیں۔ کچھ ہم پیش کرنا چاہتے ہیں۔ ہمارے استاد محترم شیخ ارشاد اللہ قصری حافظہ اللہ نے توضیح الکلام
جو نیا ایڈیشن ہے صفحہ نمبر 537 سے لے کر 543 تک، اسی طرح 863 صفحہ نمبر اور اسی طرح 866 صفحہ نمبر، ان تمام صفحات پر استاد محترم نے مرسل پر مفصل بحث کی ہے۔ چند ہم اقوال پیش کرنا چاہتے ہیں۔ امام مسلم رحمہ اللہ صحیح مسلم والے، انہوں نے مقدمہ صحیح مسلم حدیث نمبر 92 کے بعد، حدیث نمبر 92 کے بعد مقدمہ کی حدیث نمبر، وہاں لکھتے ہیں والمرسل من الروایات فی اصل قولنا وقول اہل العلم بالاخبار لیس بحجہ، ہمارے ائمہ محدثین کے اصل قول اور دیگر علماء کے نزدیک مرسل روایت حجت نہیں ہے۔ اسی طرح امام عراقی رحمہ اللہ فرماتے ہیں وردہ جماہیر النقاد للجہل بالساکت فی الاسناد، مرسل کو جمہور ائمہ ناقدین محدثین نے رد کیا ہے۔ وجہ کیا ہے کہ سند میں ساکت شدہ راوی مجہول ہوتا ہے، سند کے اندر تابعی کے بعد راوی مجہول ہے، اس کا پتہ نہیں ہے۔ یہ الفیہ العراقی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 134 ہے۔ امام ترمذی رحمہ اللہ سنن ترمذی کے آخر میں علل ترمذی بھی مطبوع ہے، علل ترمذی کے نام سے، علل صغیر کے نام سے۔ امام ترمذی رحمہ اللہ کی علل پر 2 کتابیں ہیں، علل صغیر اور علل کبیر۔ بہرحال جو علل صغیر ہے اس کا صفحہ نمبر 896 ہے، یہ دارالسلام کا طبع والا نسخہ۔ امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں والحدیث اذا کان مرسلا فانه لا یصح عند اکثر اہل الحدیث، اور حدیث اگر مرسل ہو تو اکثر محدثین کے ہاں، اہل الحدیث مراد ائمہ محدثین کے ہاں وہ صحیح نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح الکفایہ فی علم الروایہ صفحہ نمبر 384 میں امام خطیب بغدادی فرماتے ہیں وَعَلَى ذَلِكَ أَكْثَرُ الْأَئِمَّةِ مِنْ حُفَاظِ الْحَدِيثِ وَنُقَّادِ الْعَصْرِ، اور اس پر یعنی کہ مرسل حجت نہیں ہے، اکثر ائمہ حفاظ حدیث اور ناقدین حدیث ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اکثر ائمہ محدثین کا یہی موقف ہے کہ مرسل روایت ضعیف ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح امام نووی رحمہ اللہ کا قول، سبحان اللہ، یہ تقریب جو امام نووی رحمہ اللہ کی اصول حدیث کی کتاب ہے جو تدریب الراوی کے ساتھ طبع ہے، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 198 ہے۔ امام نووی فرماتے ہیں ثم المرسل حدیث ضعیف عند جماہیر المحدثین وکثیر من الفقہاء واصحاب الاصول، پھر یہ کہ مرسل حدیث جمہور محدثین، بہت سے فقہاء اور علماء اصول کے نزدیک ضعیف حدیث ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہی راجح ہے، یہی خلاصہ کلام ہے کہ ائمہ محدثین کے ہاں مرسل روایت ضعیف ہوتی ہے۔ یہاں پر ہم یہ بھی کہنا چاہتے ہیں کہ علماء احناف کے ہاں مرسل حجت ہے، لیکن یہ یاد رہے ہر وہ مرسل جو فقہ حنفی کے خلاف جا رہی ہوتی ہے اس کو فوراً رد کر دیتے ہیں۔ یہ ایک الگ سلسلہ ہے، یہ ایک الگ بحث ہے۔
اس پر بے شمار مثالیں بھی پیش کی جا سکتی ہیں۔ یعنی جو فقہ حنفی کے موافقت میں مرسل روایتیں آ رہی ہیں ان کو بطور حجت تسلیم کر کے لکھا جا رہا ہے، نقل کیا جا رہا ہے، لیکن جو مرسل فقہ حنفی کے مخالفت میں آ رہی ہے اس کو فوراً رد کیا جا رہا ہے۔ یہ ایک الگ بحث ہے۔ امام ابن حزم رحمہ اللہ نے المحلہ میں بہت مفصل بحث کی ہے، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 12 ہے۔ اسی طرح اور بھی بہت زیادہ حوالے ملتے ہیں، ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ مرسل کے حوالہ سے ایک اور بھی بحث ہے کہ مرسل صحابی اس کا مطلب یہ ہوتا ہے صحابی نے حدیث کو کسی صحابی سے ہی سنا ہے، اب بیان کرتے وقت صحابی کہتا ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ مرسل صحابی ہے۔ تو اب یہ کنفرم ہے کہ صحابی جب بھی کسی کو چھوڑتا ہے تو وہ صحابی ہی ہے۔ اب ہمیں یہ تو کنفرم ہے یہ صحابی ہی ہے۔ صحابی جب کسی تابعی سے بیان کرتا ہے، تابعی سے، تو تابعی کا نام لیتا ہے۔ اگر صحابی کسی تابعی سے بیان کرتا ہے تو وہ تابعی کا نام لے کر بیان کرتا ہے، لیکن جب صحابی کسی صحابی کو چھوڑ کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نام لیتا ہے تو کنفرم ہے کہ یہاں صحابی ہی چھوڑا ہوا ہے۔ اس پر ائمہ محدثین نے دراسے کیے ہیں، مثالیں پیش کی ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ نے ہدی الساری صفحہ نمبر 350 میں لکھا ہے کہ محدثین کا اس مسئلہ پر اتفاق ہے کہ صحابی کی مرسل متصل کے حکم میں ہے، چونکہ کنفرم ہے نا صحابی کو ہی چھوڑتا ہے، اس لیے ائمہ محدثین نے مرسل صحابی کو حجت تسلیم کیا ہے۔ یہ ہدی الساری کا صفحہ نمبر 350 ہے، اور مرسل تابعی کو ضعیف کہا ہے۔ بعض لوگ امام مالک، امام ابو حنیفہ اور امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ اجمعین کی طرف نسبت کرتے ہیں کہ ان کے ہاں مرسل روایت حجت ہے۔ ایسی کوئی بات ان سے ثابت نہیں ہے۔ مطلق طور پر امام مالک، امام ابو حنیفہ اور امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ سے مرسل کا حجت تسلیم کرنا یہ باسند صحیح ثابت نہیں ہے۔ ائمہ محدثین نے اسی مرسل کی پہچان کے لیے، مرسل کی معرفت کے لیے، مرسل کے قواعد اور امثلہ پر مشتمل کتب مراسیل لکھی ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ ایک لمبی داستان ہے، تو ہم اسی بات پر اکتفا کرتے ہیں۔ تو جو بھی ہمارا بھائی چاہتا ہے کہ میں مرسل پر دراسہ کروں تو اسے چاہیے کہ تمام کتب علوم حدیث سے ان بحوث کو پڑھنا شروع کر دیا جائے، مراجع مصادر کی طرف رجوع کیا جائے، اور کتب حدیث سے مثالیں اکٹھی کی جائیں، تو اس طرح انشاءاللہ شرح صدر نصیب ہوتی ہے۔ بارک اللہ فیکم۔ یہ چونکہ ہم اپنا دورہ خود تحریر بھی کر رہے ہیں تو انشاءاللہ اس میں ہم نے بہت تفصیلی بحث اس پر کی ہے، مزید کی ایک مثالیں بھی ہم جمع کر رہے ہیں۔ بارک اللہ فیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔